سورۃ الکوثر۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ انا اعطیناک الکوثر، یقیناً ہم نے عطا کی آپ کو کوثر۔ فصلی لربک وانحر، سو تو نماز پڑھ اپنے پروردگار کے سامنے اور قربانی کر۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک تیرا دشمن ہی ابتر ہے۔ اس سورۃ مبارکہ کا نام الکوثر ہے، جو کہ اس کی پہلی ہی آیت سے لیا گیا ہے، جس کا معنی خیر کثیر بھی ہے، حوض کوثر بھی ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے یہ سورۃ مبارکہ 108 نمبر پر ہے، یعنی اس سے پہلے الحمدللہ 107 سورتوں کا درس ہم اللہ کی توفیق سے سماعت فرما چکے ہیں۔ اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور اس سورۃ مبارکہ کے بعد تقریباً 6 سورتوں کا درس باقی ہے۔ اللہ پاک آسانی کے ساتھ، عافیت سہولت کے ساتھ تکمیل کی توفیق نصیب فرمائے۔ نازل ہونے کے اعتبار سے اس سورۃ مبارکہ کا نمبر 15 ہے، اور یہ سورت اکثر مفسرین کرام رحمہم اللہ کے نزدیک مکی سورت ہے، اور مکی دور کے بھی ابتدا میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ایک سورت ہے۔ مختصر ترین سورتوں میں سے ہے، صرف 3 آیات اور 1 رکوع پر مشتمل ہے، لیکن مضامین کے اعتبار سے انتہائی جامع اور معنی صورت ہے، بڑے گہرے مضامین رکھنے والی صورت ہے۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے، عرب کے لوگ جن کو اپنی زبان پر بڑا ناز، بڑا فخر تھا، خود کو عربی کہا کرتے تھے، اور اپنے سوا جتنے دوسری زبانیں بولنے والے تھے ان کو وہ کہتے تھے عجمی۔ عجمی کا معنی ہوتا ہے گونگا۔ گویا عربی جو نہیں بول سکتا تھا ان سب کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ تو گونگے ہیں۔ اصل جو عربی بولنے والے لوگ ہیں، بولنے والے وہی لوگ ہیں۔ اور پھر عرب کے لوگ بڑے بڑے مشاعرے کرواتے، مقابلے کرواتے، شعر و شاعری کے مقابلے ہوتے، ایک ایک آدمی فی البدی ہزاروں اشعار، یعنی ان کی گفتگو ہی ایسی ہوتی کہ اشعار کی صورت میں، یعنی کہ بیٹھ کے بنانے پڑتے تھے، ایسے چلتے چلتے ہزاروں اشعار کہتے جاتے تھے۔ بڑا ناز تھا ان کو اپنی زبان دانی پر۔ اللہ رب العالمین نے اسی سطح کے معجزے کو بھی ان کے سامنے ظاہر کیا قرآن کریم کی شکل میں، کہ تمہیں بڑا ناز ہے عربی پہ، زبان پہ، لاؤ اس کلام کا مقابلہ کرو۔ ایک دفعہ کہتے ہیں مقابلہ ہوا تو اس میں 7 بڑے بڑے قصیدے وہ لکھ کر بیت اللہ کی دیواروں پہ لٹکائے گئے۔ 7 معلقات کے نام سے ہمارے مدارس میں نصاب میں داخل ہے، پڑھائی جاتی ہے وہ کتاب، جس میں
بڑے بڑے عمدہ اشعار ہیں، بڑا مضامین اس میں چھپا ہوئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان 7 معلقات کے آگے سورۃ الکوثر یہ لکھ کر لٹکا دی بیت اللہ کی دیوار پہ۔ آتا ہے کہ جب وہ جج اور فیصلہ کرنے والے آئے اور وہ بڑے بڑے قصیدے پڑھتے رہے اور سر دھنتے رہے اور واہ واہ اور شاباش کے نعرے بلند کرتے رہے، تو جب وہ سورۃ الکوثر پہ پہنچے اور اس کو پڑھا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ صرف 3 آیات پڑھ کر ان کی زبان پہ بے اختیار جاری ہو گیا، واللہ ما ھذا کلام البشر، اللہ کی قسم یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ ایسے بہترین مضامین اللہ پاک نے اس صورت مبارکہ میں چھپائے۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے، اس سے پہلی صورت ماعون کے اندر اللہ پاک نے ایسی چند خصلتیں بیان کی کہ جس انسان کے اندر وہ ہوں گی وہ ناکام ہوگا، وہ نامراد ہوگا۔ ان خصلتوں سے جو انسان دور ہوگا، اپنے آپ کو ان سے بچائے گا، وہی انسان کامیاب ہوگا اور کامیابی کی بلندیوں پہ پہنچے گا۔ اب ان 4 خصلتوں سے دور سب سے زیادہ جو انسان ہے وہ ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو ان 4 عیبوں سے بہت دور ہے، بہت دور ہے، بلکہ ان کی جگہ پہ 4 خوبیاں جو سورۃ العصر میں بیان کی گئی وہ کما حقہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھی۔ تو اللہ پاک نے اس صورت مبارکہ میں یہ بتایا کہ جو انسان ان 4 خوبیوں کو جو سورۃ عصر میں بیان کی گئیں وہ پیدا کر لے، اور ان 4 خصلتوں سے جو سورۃ ماعون میں بیان ہوئی ان سے دور ہو جائے، تو پھر وہ انسان اللہ کا مقرب بن جاتا ہے، اور اس پر اسی طرح اللہ پاک اپنی رحمتیں اور بہاریں فرماتا ہے، جیسی رحمتیں بہاریں سورۃ کوثر میں اللہ پاک نے بیان فرمائی کہ اللہ پاک نے یہ بہاریں اور نعمتیں اپنے حبیب کو عطا کی، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ کچھ حضرات مفسرین کرام رحمہم اللہ کا خیال ہے کہ یہ صورت مدنی ہے، اور ایک روایت بھی اس سلسلے میں بیان کرتے ہیں جس کو میں آگے چل کے بیان کر دیتا ہوں، لیکن زیادہ تر مفسرین کرام رحمہم اللہ کا خیال ہے کہ یہ صورت مبارکہ مکی صورت ہے، اور یہ اس وقت نازل ہوئی جب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے قاسم اور عبداللہ، جن کے لقب تھے طیب اور طاہر، جب یہ یکے بعد دیگرے فوت ہو گئے تو اس موقع پہ کچھ کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیا، طنز کیا آپ پہ، جن میں عاص بن وائل، عقبہ بن ابی معیط اور ایک یہودی ہے کعب بن اشرف، ان 3 کا نام سر فہرست آتا ہے، اور بھی حضرات نے نام لکھے، لیکن یہ 3 پیش تھے اور آگے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہتے تھے کہ اس کی تو نسل ہی نہیں بچے گی، اس کا تو کوئی نام لینے والا ہی نہیں رہے گا، بچے اس کے ہیں نہیں، لڑکے اس کے فوت ہو گئے، اس کو کون جانے گا۔ جب کبھی کوئی آ کر ان سے بات کرتا کہ بھئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دین کی تبلیغ کر رہے، اور ان کے بارے میں کوئی بات کرتا تو یہ کہتے چھوڑو ان کی بات، یار ان کو کون نام لے گا، ان کو کون جانے گا، ان کا تو نسب ہی ختم ہو جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن ان ظالموں نے یہ نہ جانا کہ آج 1444 سال گزر چکے، 14.5 صدیاں بیتنے والی ہیں، آج بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ جڑا ہوا نام سب سے زیادہ گونجنے والا وہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔
آپ کی نسبی اولاد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے چلی، دختری اولاد ہے۔ حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا ھذا صبت من الاسباط، میرا یہ نواسہ یہ ایک فرد نہیں، یہ ایک پورا قبیلہ ہے، پورا ایک قبیلہ ہے یہ۔ حضرت حسین حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسی نسل چلی آپ کی، آج بھی دنیا میں آپ کے نسبی بچے بھی دنیا میں موجود ہیں، آپ کے خاندان کے لوگ موجود ہیں۔ اور آپ کی روحانی اولاد، آپ کی امت، آپ نے فرمایا کہ میری آل ہر متقی انسان ہے، آل محمد کل تقی، ہر متقی پرہیزگار میری یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد ہے۔ ہر مسلمان آپ کا روحانی بیٹا اور بیٹی ہے۔ تو اس اعتبار سے تو آج دنیا میں آپ کے اربوں بچے، اربوں آپ کی جو ہے روحانی اولاد آج بھی دنیا کے اندر موجود ہے۔ لیکن ان عاص بن وائل، عقبہ ابن ابی معیط، کعب ابن اشرف اور ابو جہل، ابو لہب اینڈ کمپنی، جو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، ان کے نسب کا آج کوئی بھی انسان دنیا میں نہیں۔ نام بھی ان کا آتا ہے تو یہاں تفسیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے طور پہ آتا ہے، خیر سے کوئی ان کا نام لینے کے لیے بھی تیار نہیں۔ تو اللہ نے نام و نشان مٹا دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا، اور زندہ رہا، سدا رہا اور رہے گا نام کس کا؟ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب یہ پروپیگنڈا کرتے، اللہ پاک نے اپنے محبوب کو تسلی دینے کے لیے فرمایا میرے محبوب گھبرانا نہیں ہے، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔ علماء نے لکھا ہے کوثر کا ایک معنی جو روایت میں پہلے جس کا حوالہ دے چکا ہوں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، صحابہ آپ کے قریب بیٹھے ہوئے، تو اچانک آپ کی آنکھ لگ گئی، بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی۔ تو ایک دم کچھ دیر کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ جو کھلی اور آپ نے چہرہ مبارک اٹھایا تو چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا، اور آپ نے فرمایا کہ ابھی مجھ پر ایک سورت مبارکہ نازل ہوئی۔ لکھا ہے کہ آپ مسکرا رہے تھے، صحابہ نے پوچھا اللہ کے محبوب کس وجہ سے آپ مسکرا رہے ہیں، کون سی خوشی مل گئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابھی مجھ پہ یہ سورت مبارکہ نازل ہوئی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اور پھر آپ نے کوثر کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ ایک حوض ہے جس کے کناروں پہ پانی پینے کے لیے آبخورے اور پیالے رکھے ہوئے جو چاندی سے زیادہ چمکدار ہے، اور اس کا پانی جو ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا، جو ایک دفعہ اس کا پانی پی لے گا دوبارہ کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث مبارک جو بیان فرمائی، اسی کی بنا پر بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ مدنی صورت ہے، کیونکہ جب آپ فرما رہے تھے آپ مدینہ منورہ میں تھے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ یہ آپ نے اس موقع پہ دوبارہ سنائی ہے، ورنہ یہ صورت مبارکہ پہلے بھی نازل ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو کوثر کا لفظ ہے اس کے متعلق حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ الکوثر سے مراد خیر کثیر ہے۔ ایک مطلب تو کوثر کا حوض کوثر ہو گیا، اور ایک مطلب اس کا ہے خیر کثیر، ہر ایک بلائی، اس میں اچھا نام بلند ہو جانا، اچھے تذکرے بلند ہو جانا، روحانی اور صلبی اولاد کا کثیر ہو جانا، نسبی اولاد کا کثیر ہو جانا، اس میں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا، آپ پہ جان دینے والوں کا کثرت کے ساتھ ہونا، حکمت اور بصیرت اور علم کا کثیر ہو جانا،
اور اسی طرح دینی دنیاوی اخروی نعمتوں کی بیش بہا خزانے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ لٹا دینا، یہ سب خیر کثیر میں داخل ہے۔ حضرت سعید ابن جبیر جو حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے مراد خیر کثیر ہے، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد حوض کوثر ہے۔ تو سعید ابن جبیر نے بڑا پیارا جواب دیا، انہوں نے فرمایا کہ حوض کوثر بھی خیر کثیر میں داخل ہے، وہ بھی اللہ نے خیر کثیر عطا کی ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء نے لکھا ہے کہ دو روایات آتی ہیں اس کے متعلق، ایک یہ کہ یہ جنت میں جا کے پلایا جائے گا، ایک یہ کہ میدان حشر میں پلایا جائے گا، اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا ممبری علی حوضی، میرا ممبر جو ہوگا وہ بھی میرے حوض کے اوپر ہوگا، یعنی میدان حشر میں جہاں پہ حوض کوثر ہوگا اسی کے اوپر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر ہوگا جس پہ آپ تشریف فرما ہوگے، اور آپ بعض امتیوں کو اپنے ہاتھ سے پانی پلائیں گے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت شیخ نفیس الحسینی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان کے بہت اچھے اچھے اشعار، خوبصورت نعتیہ کلام، بڑے عمدہ اشعار، انہی میں سے ایک شعر ان کا یہ بھی ہے، ہو نصیب جام کوثر یہ نفیس کی دعا ہے، ہو نصیب جام کوثر یہ نفیس کی دعا ہے، مگر ایک حسین تمنا کہ حضور خود پلائے۔ اللہ کے محبوب ہمیں خود اپنے ہاتھ سے یہ خیر کثیر نصیب فرمائے۔ تو ایک مطلب اس کا یہ، اور ایک اسی سلسلہ روایات میں یہ بات بھی آتی ہے، آپ نے فرمایا کچھ لوگ میری امت کے مجھ پہ لائے جائیں گے، حوض کوثر پہ پیش کیے جائیں گے، وہ پانی پینے کے لیے آئیں گے تو فرشتے ان کو روک دیں گے، فرشتے ان کو ہٹا دیں گے کہ یہ نہیں پانی پی سکتے، تو میں کہوں گا کہ بھائی میرے امتی ہیں، میرے امتی آنے دو، تو فرشتے کہیں گے کہ آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد دین کے اندر کتنا بگاڑ پیدا کر دیا، دین کے نام پہ دین کو کتنا انہوں نے بدل دیا تھا۔ تو فرمایا کہ پھر میں بھی کہوں گا کہ سحقن سحقن، ان کو دفع دور کرو، ان کو دفع دور کرو۔ تو میرے محترم دوستو، جو اس دن بارگاہ رسالت سے دھتکار دیا گیا، اس کا کون وہاں پہ ہاتھ پکڑنے والا ہوگا؟ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ تو دین کا بگاڑ یہ بہت خطرناک چیز ہے، دین کو ہم سنوار لیں تو سنوار لیں، کم از کم بگاڑ کی طرف ہم نہ جائیں۔ اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ اور تیسرا معنی الکوثر کا، حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس سے مراد قرآن کریم کی اشاعت ہے، الکوثر سے مراد قرآن کریم ہے، اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ حوض کوثر کا پانی نصیب ہو، فرمایا کہ وہ انسان زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی اشاعت کرے، جتنا قرآن کریم کی اشاعت کرے گا۔ اب اس کی اشاعت کیا ہے؟ خود پڑھنا بھی اس کی اشاعت ہے، اپنے بچوں کو پڑھانا بھی اس کی اشاعت ہے، قاری بن کر قرآن کریم کی تعلیم دینا بھی اس کی اشاعت ہے، تفسیر کرنا، سمجھنا، سمجھانا یہ بھی اس کی اشاعت ہے، اس کے حروف کا خیال رکھنا، اس کے معانی اور مطالب کا خیال رکھنا، اور اس کے نظام کے نفاذ کی جد و جہد کرنا، یہ سب اشاعت قرآن میں داخل ہے۔ جو جتنا قرآن کی اشاعت میں لگا ہوگا اس کو اتنا ہی اللہ کے محبوب کے حوض سے پانی نصیب ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ ایک ہے نہر کوثر، ایک ہے حوض کوثر۔ نہر کوثر جنت کے اندر ہے، جو جنت الفردوس سے نکلتی ہے، اور نہر کوثر کا پانی میدان حشر میں ایک حوض ہے، اس حوض کوثر میں گرے گا۔ تو نہر کوثر جنت کے اندر ہے جہاں جا کے جنتیوں کو پانی نصیب ہوگا، اور حوض کوثر میدان محشر کے اندر ہے
جس میں نہر کوثر سے پانی گرے گا، اور اس میں سے جس کو پانی نصیب ہو جائے گا، فرمایا کہ لم یظما، اس کے بعد اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ جنت میں تو پیاس ہے ہی نہیں، میدان حشر میں پیاس ہوگی، لیکن جس کو حوض کوثر نصیب ہو جائے گا اس کو میدان حشر میں بھی کوئی پیاس نہیں لگے۔ اور میرے محترم دوستو، جس طرح دنیا کے اندر ہر معاملے میں آپ کے وزیر ابو بکر اور عمر تھے، آپ کے ساتھ ہوا کرتے تھے، وہاں ممبر پہ حوض کوثر پہ بھی ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، آپ کے پاس ہوں گے۔ اب وہ لوگ سوچیں جو ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے دشمنی رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، کہ وہاں جب آپ حوض کوثر پلا رہے ہوں گے اور یہ حضرات فرما دیں کہ جناب یہ تو ہمارے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں، ان کو کہاں جام کوثر نصیب ہوگا۔ اس لیے صحابہ سے پیار، صحابہ سے محبت، بالخصوص شیخین سے محبت، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس بندے کو ضرور جام کوثر نصیب ہوگا۔ انا اعطیناک الکوثر، ایک آیت کی وضاحت آج کے درس میں ہوئی، اگلی آیات مبارکہ کی وضاحت انشاءاللہ اگلے دروس میں ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اس پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔